چیف جسٹس پاکستان عمر اتھیا بندیال نے گزشتہ روز لاہور میں تقریب سے خطاب کیا اور کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ابھی جاری ہیں اور یہ ختم نہیں ہوئے، لیکن ساتھ ہی یہ متنبع بھی کر دیا کہ اگر آئین اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم دیتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے ججز آنکھیں نہیں جھپک سکتے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری جانب حکومت ابھی تک پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے اور اس معاملے پر عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ یقینی نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی صوبے میں الیکشن کے لیے سڑکوں پر آ چکی ہے اور اس نے 14 مئی تک پنجاب بھر میں جلسوں کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور ابھی ہم بریک سے پہلے جب فواد چودھری سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ایک احتجاجی ریلی بھی ہے، انتخابی ریلی بھی ہے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی وہ آپشن موجود ہے کہ مذاکرات کی میز پر ہم بیٹھیں۔ ایگزیکٹلی اسی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہے عامر ضیاء صاحب۔ عامر صاحب، آپ چیف جسٹس صاحب کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ابھی بھی جاری ہیں، کیا مذاکرات واقعی ابھی بھی ہو رہے ہیں؟ اب اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ جو چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی آسان سادہ الفاظ میں کہا ہے کہ جی آئین پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک بڑا سنہرا موقع ضائع کر دیا۔ وہ لوگ کر سکتے تھے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کوئی درمیان کی راہ نکالی جا سکتی تھی، کوئی ایسی راہ نکالی جا سکتی تھی کہ دونوں کے لیے قابل قبول ہوتی، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، لیکن اس سنہری موقع کو گوا دیا گیا۔ اچھا، یہ جو تعدیلیں حکومت پیش کر رہی ہے کہ جی انتخابات نہیں ہونے چاہیے، پورے ایک ملک میں بیک وقت ہونے چاہیے، تو اس کی آئین میں کوئی جگہ، مطلب آئین نہیں کہتا، کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ جی پورے ملک میں ایک دن میں انتخابات ہوں، جبکہ آئین یہ ضرور پابندی لگاتا ہے کہ 90 روز میں ہونے چاہیے۔ دو جگہ پر آئین ہمارا 224(2) اور 105(3) یعنی کہ ری ایسٹ کرتے اس بات کو کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے صوبائی تو 90 روز کے اندر، اس سے باہر نہیں، 90 روز کے اندر انتخابات ہوں۔ اب بعض وجوہات کی بنا پہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے، وہ ڈیڈ لائن کراس ہو رہی ہے، اگر 14 مئی کو بھی ہوتے ہیں جو کہ جس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک اور 100 دن مزید ضائع کر دیں یا 200 دن ضائع کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ انتخابات نہ ہونے کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ہمارے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پارلیمنٹ اور حکومت، وہ آئین پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئین کے نام پر آئین شکنی کر رہی ہے، قانون کے نام پہ قانون شکنی کر رہی ہے، جس کی مثال آپ کو اس سے پہلے نہیں ملتی۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ سوال اس وقت یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا حکومت کو، سوال یہ ہے کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے، یہ جو باہمی چپقلش ہے، اس کی بنیادی وجہ اداروں کا انڈیپینڈنٹ نہ ہونا ہے۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس طرح سے اپنا کردار آئینی ادا کرنا چاہیے تو اس نے نہیں کیا۔ پارلیمنٹ جو ہے ہماری ادھوری پارلیمنٹ ہے، وہ جو ہے مطلب چند خاندانوں یا چند لوگوں کے لیے جو ہے ان کی خوشنودی کے لیے عمل کر رہی ہے۔ آئین اس وقت ان کے لیے مقدم نہیں ہے، آئین کیا عوام مقدم نہیں ہے۔ ابھی جو بھی سیاست ہو رہی ہے، یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، تو اس میں عوام اور ریاست پاکستان کے اور ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ عامر صاحب ایسا ہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ غالب جو ذمہ داری آتی ہے وہ حکومت کی آتی ہے، پی ڈی ایم کی آتی ہے۔ اور ایسے میں عامر صاحب جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم بس بجٹ دینا چاہتے ہیں، بجٹ دیں گے، اس میں ذرا ایک پروسیس مکمل کرنا ہے، جولائی کے اینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اسمبلی تحلیل کرنے پر، یہ جو پوائنٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کہتے ہیں اس وقت جو اہم مسئلہ ہے، ڈیڈ لاک ہے، وہ بجٹ پہ ہے، ہم چاہتے ہیں بجٹ وہ نہ پیش کریں اور حکومت کہتے ہیں بجٹ پیش کریں، یہاں پر ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، جو میری معاشی ماہرین سے بات ہوئی ہے اور بڑا میں نے سینئر لوگوں سے بات کی، دیکھیں بجٹ جو ہوتا ہے وہ حکومت کا اگلے 1 برس کا کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ اب جس حکومت کو یہ نہ پتا ہو کہ جناب میں اگلے برس ہوں گی نہیں ہوں گی تو بجٹ کیا پیش کرے گا اور اس کے بجٹ کی یقین دہانیوں کی اور اہداف کی کیا اہمیت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر حکومت کو پتا ہے کہ میں نے انتخابات میں جانا ہے تو ایک پاپولسٹ بجٹ دے گی، وہ ایسا بجٹ دے گی کہ جس کے اندر جو ہے مطلب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہمارے پاس نہ فسکل اسپیس اور پاکستان کو ضرورت ریفارمز کی ہے، تو اگر حکومت نے اس قسم کا پاکستان کے معروضی حالات کو اس کی نیگیشن میں کوئی بجٹ دیا، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا بحران معاشی مزید بڑھے گا اور ایسی بارودی سرنگیں بچھا کے حکومت جائے گی کہ اگلی حکومت آئے تو پاکستان اور پاکستانیوں پہ اس سے زیادہ ابھی بھی لوگوں کی جان نکلی ہوئی ہے۔ 48% افراط زر ہے، 38% جو ہے وہ، یہ میں اس کی بات کروں، شارٹ ٹرم 48% ہے اور شارٹ جو منتھلی آپ نے ایوریج دیکھو وہ 38% ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، دھندے بند ہو رہے ہیں، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، کٹوتیاں ہو رہی ہیں، تو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو سماجی ایک کہتے ہیں نا انڈرسٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نکلیں،
लोग आज खुद निकलेंगे, जराइम में इजाफा होगा। कराची जैसे शहर में रोज हम अखबार में आप पढ़ें कि 2-4 लोग मारे जाते हैं, लूटने वाले मारे जाते हैं, लूटने वाले मारे जाते हैं। किस चीज की ये निशानदेही कर रहा है कि मामलात नहीं चले? फिर आखिरी बात, बदकिस्मती से इस हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। तो इस क्रेडिबिलिटी की वजह से यहाँ का जो सरमायाकार है वो सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है पाकिस्तान को माशी बुहरान से निकालने का, सियासी बुहरान से निकालने का। एक ही हल है, वो हल ये कि आप जो है इंतखाबात की तरफ जाएं, और जितना जल जाएंगे वो पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए बेहतर होगा। मैं नहीं कहता कि इलेक्शन हल है मसाइल का, लेकिन मसाइल हल करने के लिए पहला कदम है। जी ठीक हो गया, ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही अहम बात कि जो पहला स्टेप है वो इलेक्शन ही है, ताकि बैठ के बात हो सके, किसी तरीके से चीजें आगे बढ़ सके, जो कि इस वक्त की जरूरत है। बिल्कुल।